بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈاکٹر نیملیس شو. میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے, یہ کہنا ہے میرے, آپ کے اور ہم سب کے فیوریٹ ڈاکٹر نیملیس کا, جو پس پردہ رہتے ہوئے اپنی آواز کے ذریعے اور مخصوص انداز میں ہمیں بہت کچھ نیا سکھاتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر نیملیس کے, جو اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. تو آئیے چلتے ہیں اب اپنے آج کے ٹاپک کی طرف, جو کہ ہے دعا. آج ہم بات کریں گے دعا کے حوالے سے کہ دعا کیا ہے, کیوں لوگ دعا مانگتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب میں لوگ جو ہیں وہ دعا مانگتے ہیں, ہر مذہب میں اس کو تسکین اور سکون کا ذریعہ مانا جاتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر نیملیس کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر نیملیس. جی وعلیکم السلام. محسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, بالکل ٹھیک. اچھا سر, آج ہم بات کریں گے دعا کے حوالے سے کہ دعا کیا ہے, کیوں لوگ اس کو مانگتے ہیں, اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر. تھوڑا سا کائنڈلی بریف کیجیے گا. جی میرے خیال کے مطابق ایک سیکنگ ایٹیٹیوڈ ہے, ایک رویہ ہے. جیسے کہ ہم عبادت میں بھی دعا مانگتے ہیں, برکت کے لیے دعا کی جاتی ہے, توبہ کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے, شکر ادا کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے, اور صرف دعا بھی کی جاتی ہے, دعا دینے کے لیے بھی. میری نزدیک دعا ایک اسپرچل یا ایک محبت بھری موجودگی جو ہے, اور خدا کے ساتھ صف بندی یا اس کی لائن میں, یا ایک عالمگیر انکانشسنس جو ہے بہت بڑے وسیع پیمانے پر جو پھیلی ہے, اس میں غرق ہونا یا ضم ہونے کا احساس دلاتی ہے. مثبت احساسات جو ہیں, دعا, شکر گزاری, ہمدردی, معافی اور امید کے جذبات کو بھی جنم دیتی ہے اور دے سکتی ہے. یہ سب شفا اور تندرستی سے وابستہ چیزیں ہیں. دعا ایک مومن بندہ جو ہے, جو بڑا ریلیجس ہے, بڑا صاف پاک, جس کا کانشنس بالکل کلیئر ہو اور اس کا دل بھی صاف ہو, اس کی روح کو, اس کے دل کو روح کی طاقت جو ہے سے بھی توانائی بخشتی ہے. یہ مسلسل دعا جو ہے آپ کی زندگی اور حالات پر یہ بڑی ضروری بات ہے. آپ کی زندگی اور حالات پر خدا کی جو نعمتیں ہیں جو ہمیں اس نے عطا کی ہیں, ان نعمتوں کی طاقت ہوتی ہے محسن صاحب, ایک اس طاقت کو بھی جاری کرتی ہے آپ کی دعا, ورنہ وہ رکی ہوتی ہے. تمام نعمتوں کے اندر ایک انرجی ہے, طاقت ہے جو ریلیز نہیں ہوتی ہے, وہ جاری کرتی ہے دعا. دعا اس کی چابی ہے. اور جب آپ دعا کرو تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے کمرے میں جائیں, دروازہ بند کریں, اپنے خدا سے دعا کریں جو غائب ہے, نظر نہیں آتا, سوائے اپنی نعمتوں کے اور حقیقتوں کے. تحقیق جتنی بھی ہوئی ہے آج تک اس پہ, اس سے ثابت یہی ہوا ہے کہ دعا جو ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں, ہو سکتے ہیں. جبکہ کچھ بیتوکے سائنٹیفک کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں, شاید میں اس میں تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت کروں گا. اس کے فائدے ہیں. مثال کے طور پر جب کوئی کسی کو درد کا سامنا کر رہا ہے, ایک آدمی نقصان کا سامنا کر رہا ہے, تکلیف دہ حالات سے نمٹ رہا ہے, تو دعا آپ دیکھیں, دعا کرنے کے بعد آپ کو خود کو ایک سکون, ایک راحت اور ان چیزوں خوشی کا ایک ٹھوس ذریعہ بنتی ہے. دعا کے بارے میں جو تحقیق کی گئی ہیں, اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح آپ کو میڈیٹیشن کے فائدے ہوتے ہیں نا, اسی طرح آپ اگر دل دماغ سے اس کو ٹوٹلی کانسنٹریٹ کر کے آپ دعا مانگتے ہیں, تو یہ آپ کے نرو سسٹم جو ہے, اعصابی نظام جو ہے, اس کو بالکل پرسکون کر دیتی ہے. آپ کے لڑائی یا پرواز کرنے کا جو ایک رد عمل ہوتا ہے اس کو بند کر سکتی ہے. یہ آپ کو منفی جذبات پر کم رد عمل اور کم غصے کا باعث بھی بنتی ہے. آپ نوٹ کر لیں, عموماً تجربات کے ذریعے آپ دیکھیں اس بات کا
تعین کیا جاتا ہے کہ دعا جو ہے یہ شفاعتی دعا بھی ہوتی ہے، جو جس کی شفاعت کیا کہتے ہیں اس کو، شفا کے لیے کی جاتی ہے، اور اس کی صحت، شخص کی صحت پر واقعی قابل پیمائش اثر بھی رکھتی ہے، جس کو اسکیل پہ دیکھا جا سکتا ہے ثبوت کے طور پر، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ آپ تجرباتی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ دعا اور شفا کی دعا کے کوئی قابل فہم اثرات ہیں اور بالکل ہماری زندگی میں وہ نظر آتے ہیں۔ دعا کی تحقیق پہ جتنی تنقید کی ہوئی، اور انہوں نے تجویز بھی کیا ہے کہ دوا کے جو بینیفٹس ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پلیسبو کہتے ہیں نا، اثر کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ پلیسبو میں ایکسپلین کرتا ہوں، اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ، بعض دوا سازی جو ہوتی ہے، جراحی ہوتی ہے، اور اس سے کرنے والے 50 to 70% اس کے لیے اس کے بینیفٹس ملتے ہیں۔ مثلا ہم کوئی بھی دوائی لیتے ہیں تو محسن صاحب میری اسٹڈی یہ مجھے بتاتی ہے کہ دوائی کوئی بھی آپ کو درست نہیں کرتی، وہی دوائی آپ کے برین کے اندر آپ کے متعلقہ پورشن، مثلا آپ کے فنگر میں پین ہے تو آپ پین کلر لیتے ہیں تو وہ کوئی بھی کام نہیں کرتی سوائے کہ جا کے پین گیٹ کو بند کر دیتی ہے، وہ میسج جانا برین کو بند ہو جاتے ہیں، پین ختم ہو جاتی ہے، اینڈ یو آر ہیپی کہ بھائی پین ختم ہوگی، جبکہ وہاں فرق نہیں آیا ہوتا۔ اور جو کرونک ڈیزیز ہیں، بیماریاں، ان کے متعلقہ اس سوچ نے، جو فارماسیوٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو پیچھے بیٹھے ہیں بڑے، انہوں نے جو دوائیاں بنائی ہیں وہ صرف یہ کرتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سیریس بیماری ہے تو اس کا علاج باہر نہیں ہے، آپ کے برین کے اندر بہت بڑی پاور خدا نے موجود رکھی ہے اور ہے، اور جب آپ اس بیماری کے متعلق میڈیسن لیتے ہیں تو وہ جا کے برین کے اندر اس کے متعلقہ پورشنز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، بس کہ بھائی جاگو، تمہارے انگوٹھے، تمہاری پنڈلی میں، تمہارے فلاں ایریے میں پرابلم ہے۔ وہ کیا کرتی ہے میڈیسن، اس ایریے میں جا کے اس کو جگانا، یہی میڈیسن کا کام۔ وہ برین بذات خود ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ ایریا پورشن، اور اس کی مرمت شروع کرتا ہے۔ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کمپیوٹر سکرین ہے، کوئی بھی لیپ ٹاپ ہے، بڑا کمپیوٹر، جیسے بھی، کہ آپ اس کی سکرین پر جو موجود کرسر جس کو آپ کہتے ہیں، آپ کمپیوٹر یوز کرنے والے، مجھے تو آتا نہیں ہے، کو مختلف آوازوں کے ذریعے سوچ کر کنٹرول کیا گیا ہے۔ دماغ، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کے جو سائنٹسٹ، میں یہاں نہیں نام لینا چاہتا، جنہوں نے یہ کہا کہ دعا کا کوئی اثر کسی دوسرے بندے پہ نہیں ہے۔ میرا ان سے اختلاف ہے اس بات، بڑے بڑے سمپوزیم میں باوجود کہ ایک چھوٹا سا آدمی، لیکن مجھے چانس مل جاتے ہیں کبھی کبھی بولنے کے، تو میں اپنی بات کرتا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ وہاں سنتے ہیں لوگ۔ اسٹینڈنگ اوویژن بھی ملا ہے مجھے 2-3 سمپوزیم میں، اچھا ہے۔ دماغی اشارے جو ہیں، اس کے سب سے پہلے حرکت یا تصویروں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، پتہ ہے آپ کو، لیکن موجودہ تحقیق ایک نئی ٹیکنیک کو ظاہر کر رہی ہے جسے ہم الیکٹروکارڈیوگرافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نقطۂ نظر، جیسے دماغ کی جو لیول ہے، سطح ہے، اس پر براہ راست رکھے ہوئے سینسر کا استعمال کرتا ہے۔ آپ کا نقطہ نظر جو ہے دماغ کی سطح پر براہ راست رکھے ہوئے سینسر کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے بہت بڑے انجینئرز تھے، جنرل آف نیورل جو سرجن ہیں بہت بڑے، اس کے انہوں نے بک لکھی تھی کہ یہ ٹیکنیک جو ہے جس کی میں نے بات کی ہے، یہ ڈسیبل لوگ جو ہے، معذور افراد کے لیے بہترین دماغی کمپیوٹر انٹرفیس جو ہے کا باعث بنے گی۔ اور موجودہ ان سالوں میں بہت سارے مطالعات اور جو اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں، جس میں الیکٹروانسیفالوگراف یا EEG کا استعمال کیا گیا، جسے عام طور پر ہم الیکٹروڈ سے جڑی کیپ، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں بھی، ڈراموں، ایک کیپ پہنا کے اس پہ چیزیں ایسی چپکی ہوتی ہیں، تاریں شاریں، تو وہ جیسے ڈریمز کو بھی ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے، تو الیکٹروڈ سے جڑی کیپ جو ہوتی ہے اس کے طور پر پہنا جاتا ہے۔ پھر جو آپ کے نیورون ہوتے ہیں، نیورون دماغی اور اعصابی نظام کی نا ایک بنیادی اکائیاں ہوتی ہیں، جو بیرونی دنیا سے نا سینسز جو حصے ہیں
ان کا ان پٹ حاصل کرنے، ہمارے پٹھوں کو ایک مؤثر کمانڈ بھیجنے، اور درمیان میں ہر قدم پر الیکٹرک سگنلز کو تبدیل کرنے، پھر ان کو آگے ریلے کرنا، جیسے ڈنڈا ریس میں ڈنڈا دوسرے ریلے ریس میں دیا جاتا ہے، وہ اس ریلے کرنے کے لیے نا ایک ذمہ دار رسپانسبل سیلز ہوتے ہیں، ان کو ہم نیورون کہتے ہیں. میں نے کہا میں وضاحت کرتا جاؤں. سو یہ اس جڑی کیپ کے طور پر پہنا جاتا ہے جو نیورون کو فائر کرنے سے پہلے پیدا ہونے والی ایک الیکٹرک جتنا الیکٹریکل اس کے ایریاز ہیں ان کو یہ ویک اپ کر دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے. یہ ٹیکنیک صرف پہننے والے کی نیت پر مبنی ایک الیکٹرک ویل چیئر پر، جہاں تک کہ وہ کھلونوں کی رہنمائی کے لیے بھی دکھائی گئی ہے، اکثر یہ کام کرتی ہے. ایسی شکل میں انہوں نے 4 مریض جو ہے ان پہ ایکسپیریمنٹ کیے، جو میں نے پڑھی لکھی بات ہے جو میں دہرانا چاہ رہا ہوں کہ الیکٹرو کارٹیکوگراف جو ہے اس کی امپلانٹیشن سے گزر رہے تھے. سو یہ مرگی کے دوروں کا ذریعے قائم کرنے کے لیے نا ایک تازہ ترین تحقیق میں حصہ لیا گیا. اچھا، ان 4 مختلف فارمرز جو تھے ان کو او او ای ای آ اور اہ کے بارے میں نا سوچنے کو کہا گیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کے دماغی سگنل ریکارڈ کیے گئے. بڑی اعلیٰ تعداد میں سگنلز قابل اعتماد طریقے سے کمپیوٹر اسکرین پر نا کرسر کو باقاعدہ منتقل کرتے ہوئے دکھائے گئے تھے. یہ میں نے دیکھے، میں اس لیے میں اس پہ، چونکہ میں میٹا فزکس میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا ان دنوں میں، تو آئی ہیو سین آل دس، تو میری دلچسپی بھی تھی. سو حقیقت یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر دماغ کے ذریعے، ہوا کے ذریعے آواز کی طرح پھیلاتے ہیں، اور ان کو معمولات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا ایک پاسبل طریقہ کار بناتے ہیں. یہ خیالات کئی دہائیوں سے موجود ہیں، اور نیورو سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں ان کی بیسیکلی بدقسمتی ہماری کہ انہوں نے اس پہ بہت کم توجہ دی ہے. امریکہ میں جتنے رائٹرز ہیں انہوں نے دماغ میں ایک اعصابی سپائکس کہتے ہیں ان کو، بہت آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے نا ریکارڈ کیا ہے، جس کی وضاحت روایتی سگنل میکانزم کے ذریعے کی جا سکتی ہے. اچھا، دیگر قابل فہم وضاحتیں بھی موجود ہیں، کی عدم موجودگی بھی ہے. سائنسدانوں کا خیال یہ ہے محسن صاحب کہ یہ دماغی لہریں ایک کمزور برقی میدان سے منتقل ہو رہی ہیں، جو کہ مائسز میں چیک کی گئی ہیں، ماؤس میں، ریٹ میں، ان کا پتہ لگانے کے لیے وہ پتہ لگانے میں کامیاب بھی ہو گئی. جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کی نفی کرنا بڑا مشکل ہو جاتی ہے کہ دعا کے کوئی معنی نہیں ہے. سائنٹیفکلی بہت معنی ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بچوں کو اپنی بیماری سے باہر دیکھنے کا انسان کو موقع فراہم کرتی ہے. یہ بچے میں بچپن کا احساس اور خاندان میں معمول کی کیفیت کو بھی آپس میں بحال کرتی ہے. تحقیق سے پتہ چلا کہ جتنے معالجین ہیں متفق ہیں اس سے، خواہشات، جن بچوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی خواہشات اور صحت کو بہتر بنانے لینے میں دعائیں بہت مددگار ثابت ہوئی ہیں. ہمارا تو ایمان بھی ہے، ہماری جو نیک دعائیں ہیں لوگوں کے درمیان خراب خواہشات کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے تعاون اور محبت کا احساس دلاتی ہے. اس کے علاوہ ہم منفی سوچ سے بچا کر ہماری روحانی ترقی میں مدد کرتی ہیں. آپ جو ہوتے ہیں، جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. ہم نیک خواہشات رکھنے کے فائدے کا خلاصہ کریں. اگر آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو آپ دیکھ لیں نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوگا، وہ آپ کے لیے بھی اچھا سوچیں گے. اس سوال کا کہ دعا زندگی پہ کس طرح بدلتی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے سادہ سا محسوس کیا جا سکتا ہے. خود بھی یہ زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے. یہ خدا کی طاقت کو کسی صورتحال میں آنے کے لیے پکارتی ہے. یہ کیسے نہیں بدل سکتی چیزیں، زندگی، حالات، پوری دنیا. سنجیدگی سے یہ خدا کی، یہ بذات خود خدا کی ایک قدرت ہے. اس کو گہرائی میں جانے سے پہلے اس سوال میں کہ جیسے ایک کوئی چیز کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو جیسے میں اوپر بیان کیا وہ صرف ایک بات کی نشاندہی ہے کہ دعا کا جواب زندگیوں کو کیسے بدل دیتا ہے، اور یہی آپ کا سوال بھی ہے. اور ایز اے مسلم میرا خیال سارے ریلیجنس میں ہوتا ہے. سو دعا کے عمل کا کیا ہوگا؟ مثلا سوال یہ ہے، ان دعاؤں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے نتیجے میں خیر جس کو کہتے ہیں
یا خیر اور شر بھی ہے، اس کو نتیجہ خیز ہونے میں کافی وقت لگتا ہے. کچھ دعاؤں کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے یا دیر سے کیوں ہوئی ہے، مایوسی کا سبق دیا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیر ہے اندیر نہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا جس طرح آپ چاہتے ہیں اسی طرح کا آپ کو جواب ملتا ہے کہ کیا یہ دعائیں زندگیوں کو بدلنے میں صرف کمی کرتی ہیں یا کیا وہ بھی ترقی، پختگی اور تبدیلی میں کوئی جگہ رکھتی ہیں جو ہمیں ساتھ لے کر چلتی ہیں. اس سوال کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ دعا لوگوں کی زندگیوں کو صرف جواب دینے کے علاوہ کیسے بدلتی ہیں. جواب ہے میری طرف سے بہت سارے طریقوں سے. اصل میں آئیے مل کر ان کو دریافت کرتے ہیں. ایک غلط فہمی ہے، یہ بڑی کلیئر اس کو نکال دیں کہ صرف مخصوص لوگوں کو شفا یا شفاعتی دعاؤں یا واریر بننے کے لیے بلایا جاتا ہے اور ان کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے. یعنی مسجدوں میں، مندروں میں بھی ہوتا ہے، دوسرے ریلیجنز میں بھی، ان کے چرچز میں بھی. یعنی خاص لوگ ہیں جن کا خدا سے خاص گہرا تعلق ہے، جو دوسروں کے لیے دعا کرنے کی بات آتی ہے تو جناب وہ بڑے بے لگام ہو جاتے ہیں اور عجیب قسم کے انداز. سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کو دوسروں کے لیے دعا کرنے کے لیے وہاں بلایا جاتا ہے. مسجد ہے، مندر ہے، چرچز ہیں، میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا. مجھے تو میرا ایمان ہے کہ ہم سب کو وہاں سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کے لیے بلایا جاتا ہے اور ہمیں یہ پیغام ہے کہ جاؤ ملو، مجھے یاد کرو اور سب دعا کریں. یہاں میں ایک چیز بڑی واضح کرتا جاؤں گا جو آپ نے منشن نہیں کی اور میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ بد دعائیں بھی ہیں دنیا میں. محسن صاحب، بد دعائیں جو ہے نا، منفی توانائی، منفی خیالات ہیں جو کسی بھی شخص کے دماغ میں پھنسے ہوئے اندر روکے ہوتے ہیں. منفی جذبات منفی اعمال پیدا کرتے ہیں. یہ منفی جذبات ہیں جو کسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے خوف ہے، غصہ ہے، جیلسی ہے، حسد ہو، یا کہ یہاں تک کہ نفرت. یعنی لوگوں کو یہ منفی برتاؤ، اور اگر برتاؤ نہیں کر سک رہا، کمزور آدمی ہے، تو بد دعائیں دینے پہ مجبور کرتا ہے. ایک شخص کے اندر جو ٹوٹلی نیگیٹو انرجی لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت تک بنتی رہے گی جب تک کہ منفی اعمال جو ہیں آپ کا بیہیویئر کے ذریعے یہ جاری نہ ہو جائے، یہ اندر بوائل ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے ہی غصے کو اندر ہی اندر رکھیں تو یہ اس وقت تک بڑھتا رہے گا جب تک کہ آپ کنٹرول کھو نہ دیں اور کسی چیز پر چیخ نہ پڑے. آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ ڈاؤن ہو جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے. سو یہ اندر تنگ کرتا ہے منفی. جب کوئی منفی توانائی خارج کرتا ہے بندہ تو وہ بنیادی طور پر آپ دیکھیں آپ کی توانائی کو کسی نہ کسی سے نکال رہا ہوتا ہے. کچھ منفی توانائی کے اخراج کرنے والے اس بات سے واقف ہو سکتے ہیں کہ یار یہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو نہیں ہو سکتا. یہ ایک شخص کی انتہائی لطیف منفی توانائی ہوتی ہے، یاد رکھیں، جو اکثر ان کے ظاہری منفی رویوں سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. وہ باہر جو رویہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں ان سے زیادہ نقصان دہ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اپنے لیے بھی. میں اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا کیونکہ زیادہ تر لوگ منفی توانائی سے بالکل بے خبر رہتے ہیں اور ہیں بھی اور رہے بھی ہیں، یہاں تک کہ اس سے آگاہ بھی نہیں ہوتے. کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی ایسے مرحلے سے گزرے ہیں کہ آپ کے مسلسل منفی جذبات جو ہیں آپ ان کا سامنا کر رہے ہیں؟ اگر ہاں ہے تو آپ نے خود منفی توانائی پھر محسوس کی ہوگی. اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس کی پیمائش کرنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی ہی نہ ہو، لیکن آپ شاید جانتے ہیں کہ منفی توانائی کیسے فیل ہوتی ہے. یہ منفی لوگوں سے، آپ کے ماحول سے، آپ کی اپنی نفسیات سے آ سکتی ہے اور آپ کو ذہنی جسمانی طور پر بالکل اینڈ میں تھکا ہوا چھوڑتی ہے. منفی توانائی خود کو برقرار رکھتی ہے، لہذا زیادہ منفی اور منفیت کو فروغ دینے سے اوائڈ کریں. ہمیشہ ہم بہت شکایت کرتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے سر سے منفی چیز کو یا بات کو بلند آواز میں ظاہر کرتے ہیں، یعنی شکایت بھی کرتے ہیں. ایک ایسی پختہ عادت بن جاتی ہے ہماری کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کب اور یہ کیا کب کر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں جب آپ شکایت کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ایک منفی توانائی کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس شکایت سے آپ دوسروں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. آپ منفی لوگوں سے نپٹیں،
اگر آپ مثبت لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، آپ منفی عادتوں سے بھی نپٹیں تو آپ زیادہ خوش ہوں گے. آپ دیکھیں، جس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سماجی حلقے پر نظر ثانی کریں. آپ کی زندگی میں تمام منفی لوگوں کو ہٹانا ممکن یا مطلوبہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تاہم آپ کی ان کی موجودگی میں مثبت توانائی کو برقرار رکھنے کے طریقے تلاش کریں پلیز. اور یہی ایک ڈھال کی طرح ہے کہ آپ کے ارد گرد مثبت جو ہے چیزیں، ان کو فیل کریں، اپنے اورا میں فیل کریں. دوسرا، مثبت توانائی پیدا کرنے کے لیے مزاح، جس کا اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ خوش رہیں، مزاح کریں، اس کا بڑا رول ہے. یہ احساس کہ آپ اپنے ٹارگٹس کو حاصل کرنے سے رکے ہوئے ہیں. مثلا کوئی چیز زندگی میں سمجھ لیں کہ آپ کوئی ٹارگٹ ہے اور آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ رک رہا ہے، اٹ مینس کہ آپ کے اندر نیگیٹو انرجی پنپ رہی ہے. دوسرا، غصہ محسوس کریں گے اور زیادہ تر وقت ایج پہ رہیں گے تو سمجھ لیں تب بھی نیگیٹو، آپ کے اندر نیگیٹو انرجی بالکل سپیڈ پکڑی ہوئی ہے. دوسروں کو اپنی عادت سے زیادہ ناپسند کر رہے ہیں، یہ بھی نیگیٹیوٹی ہے. آنے والے عذاب جو ہیں ان کا غیر معقول حد تک احساس کر لینا، سوار کر لینا ذہن پہ اور مکمل ان کے قبضے میں آ جانا بھی نیگیٹیوٹی ہے. گھر میں آپ اکثر دیکھیں گے، گھر میں آپ کی فیلنگ آپ کو بتائے گی وہ منفی نیگیٹو توانائی کی آپ کو فیلنگ ہوتی ہے باقاعدہ. یہ برین بہت سینسیٹیو چیز کا نام ہے. یہ توانائی کی عموماً کمی جسمانی اور ذہنی دونوں کو جکڑ لیتی ہے. مثبت توانائی کی کمی اور نیگیٹو کی زیادہ. آپ کی نیند پرسکون نہیں ہے، سمجھ لیں آپ نیگیٹو تھاٹس چل رہی ہیں آپ کے اندر. بات چیت میں دشواری محسوس ہو رہی ہے، بھی اسی کی علامتیں ہیں. توجہ سینٹرلائز کرنے میں، کسی چیز کو آپ سینٹرلائز کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں ہو پا رہا، آپ یہ کنفرم ہو جائیں کہ آپ نیگیٹو اس کی جکڑ میں ہیں. دیکھیں، میری گزارش ہے محسن صاحب، احسان کرنا، معافی دے دینا، شفاعت، مفاہمت، ملا جلنا، دوستی، پھر بھی اور بھی کچھ معاملات ہیں. یہ سب لوگ جان بوجھ کر دوسروں کے خلاف دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں. ان شکلوں میں، جس میں بد دعا جو کہتے ہیں، جس کا مقصد دوسرے فریق کو نقصان پہنچانا اور ہٹانا ہے، یہ صورتیں دعا کے سائے کے پہلو کے بارے میں دلچسپ سوالات اٹھاتی ہیں. اور جو آپ کے اندر اٹھتے بھی ہوں گے، میرے اندر بھی اٹھتے ہیں، سب کے اندر اٹھتے ہیں. یہ بد دعا اور مثبت دعا کے کیے گئے یعنی منفی اور مثبت پہلوؤں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اس طرح اگر سمجھ آئے تو اس بارے میں بڑی ہماری بصیرت کا مظاہرہ ہوگا کہ ہم زندہ مذہب کے اور ایک اچھے مذہب کے حصے دار ہیں، اور ایک حصے کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، کس طرح پوری سمجھ رکھتے ہیں. میں تو یہاں یہ گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ دعا لمبا ہو رہا ہے اس لیے کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا. بالکل کلیئر میسج ہے، ایک رویہ کہ آپ سیکنگ ایٹیٹیوڈ ہے، آپ ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ ہے، مانگنا، لیکن اوپر والے سے، جس سے ہم سب انسان مدد کے طلبگار ہیں. اور ایک پچھے ہوئے مصیبت زدہ تمام انسانوں کے لیے یہ آخری آسرا ہے. بلا شبہ وہ سننے والا ہے اور ماننے والا ہے. اور یہی عاجزی انکساری سکھاتی ہے دعا مانگنا، بھروسہ کرنا سکھاتی ہے اوپر والے پہ، انحصار کرنا سکھاتی ہے، آپ کے فیتھ کو، ایمان کو اسٹرینتھن کرتی ہے. ہاتھ اٹھا کر مانگنے کا خوبصورت انداز بلا شبہ اس کو اچھا لگتا ہوگا جس نے ہمیں سکھایا. آٹومیٹیکلی آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں دونوں اور اوپر مانگتے ہیں، آپ جھکتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے، آپ مانگتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، ورنہ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں پھر اس کی تو دعا قبول ہی نہ ہوتی ہوگی. صرف چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کا مثبت استعمال کرنا، اپنے صحیح انداز میں ہاتھ اٹھانا، یہی دعا ہے. اور دعا کا تعلق آپ کے اندر سے ہے. اب آپ کمپلیٹ سرنڈر کرتے ہیں، ساری خباستیں اور اکڑخانیاں نکل گئی ہوتی ہیں اس وقت. یہ سب سرنڈر کریں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں. یہی مدد مانگنے کا رویہ ہے جو اوپر والے کو پسند ہے. اور اسی کے ساتھ بددعا کا بھی کردار ہے جو منفیت کے کھانے سے آتی ہے
اور ساری آپ کی کیپیبلٹیز، دماغی ایبلٹیز کو رونتے ہوئے گزر جاتی ہے. یہ آپ کے برین کے سب سے پیچھے نچلے حصے میں ایک بادام کی شکل میں چھوٹا سا پورشن ہوتا ہے، وہاں سے نگیٹیوٹی اٹھتی ہے. یاد رکھیں، میری گزارش ہے کہ خدا را اس سے بچیں، کیونکہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ پیچھے سے اٹھتی ہے اور ایسے اوپر ہو کے آپ کی ساری برین کی خوبیاں سب سے پہلے آپ خود متاثر ہوتے ہیں. تو کسی کا برا سوچتے ہیں تو آپ کا پہلے، قسم خدا کی میں نے اس کو سائنٹیفکلی دیکھا ہے، برین سائنس پڑھی ہے میں نے. جب یہ نیگیٹو پورشن ریلیز کرتا ہے، نیگیٹو ویوز برین سے یہ اوپر اٹھتی ہیں اور تمام تک آپ کی اچھائیاں برائیاں لپیٹتی ہوئی، آپ کو روندتی ہوئی آپ کے سر سے باہر نکلتی ہے. اس سے بچیں. انسان سے دیکھیں، یہ قدرت نے آپ کے رویے خود آپ کو سکھائیں. آپ دیکھیں، میں الوداعی فکروں میں لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا، اوپر والے کی قدرت اور ہماری ہم آہنگی، ہماری جسم کی قدرتی ہم آہنگی جو اوپر والے نے ہر چیز بنا کے بھیجی ہے. انسان سے مانگتے وقت ہمیشہ آپ کا ایک ہاتھ پھیلتا ہے. آپ نے بیگرز کو دیکھا ہوگا، ہمیشہ ایک ہاتھ پھیلتا ہے. کیسی بات ہے کہ ہم جب اوپر والے سے مانگنے لگتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور یہی نیچرل ہے. اور اسی کے ساتھ میں اجازت بھی چاہوں گا اور یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دعا بہت بڑی مؤثر چیز کا نام ہے. بغیر کسی سائنٹیفک دانشمندانہ اور چالاکیوں کے دعا اللہ کی ذات بالکل سنتی ہے اور بہت معنی رکھتی ہے. آپ نے ملینز ٹائم دنیا میں دیکھا ہے کہ دعاؤں کے اثرات نظر آتے ہیں. تو پھر اس طرح کی فضولیات کو ماننے کی قطعی ضرورت نہیں. دعا بہت بامانی چیز کا نام ہے اور ہمیں خدا سے مانگتا رہنا چاہیے، اور اسی انداز میں جیسے اس نے ہمیں سکھایا ہے. اور اللہ میاں ہم سب پہ اپنا کرم رکھے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. تھینک یو. جی سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے دعا کے ساتھ ساتھ بد دعا کے بارے میں بھی بہترین ایکسپلین کر دیا، اور خاص کر کے اینڈ میں جو آپ نے بات کی کہ جب انسان کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ پھیلتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے آگے جب ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے خالق کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو دونوں ہاتھ اس کے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. بہت ہی بہترین بات، اور اسی بات پر ہم اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ محسن صاحب، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. جی ناظرین، تو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی گفتگو دعا کے حوالے سے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.